وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدر انجمن، قابل قدر حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے بیٹے ہوئے علمی ساتھیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع ہے اسلام اور خدمت خلق. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان ہونے کی حیثیت سے محترم بنایا ہے اور اس کو زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے. اس سیدھے راستے پر چل کر انسان ایک ایسے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا. اس سیدھے راستے کا نام اسلام ہے. اسلام ایک مکمل دین اور مکمل نظام حیات ہے. انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کو مذہب اسلام نے واضح نہ کیا ہو. زندگی کے ہر حصے میں اسلام کی تعلیمات و ہدایات موجود ہے. اسلام وہی دین ہے جس کی تبلیغ کے لیے بے شمار انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اور ان پر متعدد کتابیں بھی نازل کی گئی ہے. اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے یہاں جس دین کا اعتبار ہے، جس مذہب کا اعتبار ہے، وہ مذہب اسلام ہے اور مذہب اسلام میں خدمت خلق کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور قرابتدار پڑوسی سے، اجنبی پڑوسی سے اور تعلق کے ساتھی سے اور راستے کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہے، یعنی نوکر چاکر سے. یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شرک چوروں کو پسند نہیں فرماتا اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پیارے دوستو، خدمت خلق کی ایک عبادت ہے. مخلوق کی خدمت کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا ہے. ان کے کام آنا اللہ تعالیٰ کے کام آنا ہے. اگر اللہ کا کوئی بندہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ان کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے تو گویا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو خالی لوٹا دیا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. الطاف حسین علی نے کیا ہی خوب کہا تھا: یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص زیادہ عزت دار اور فخر ہے جو خلق خدا کی بے لوث خدمت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہے اور نہ اللہ سے بدلہ مانگتا ہے اور نہ تعریف کی تمنا رکھتا ہے. رہے وہ خادمان خلق جو اپنے فائدے اور ذاتی مقاصد کے خاطر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں تو ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں. لیکن کتنا افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا شمار بھی پوری حضرات میں ہوتا ہے جو صرف اسمائش اور اپنے فائدے کے لیے خدمت خلق جیسے مقدس
فریضہ کو انجام دے کر اسلام کی تعلیم کا موقع دلاتے ہیں. اللہ تو یہ چاہیے تھا کہ ہم خدمت خلق کے ذریعے دنیا کی دوسری قوم تک اسلام کی طرف راغب کرے اور انہیں سمجھے کلمات کو سمجھنے کا موقع دے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کے اندر وہی جذبات عطا فرما جو ہمارے اسلاف کے اندر تھا. آخر دعوانا الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.